آیت نمبر 80 سورہ الاعراف تفسیر دیکھ رہے تھے ہم لوط علیہ السلام کا واقعہ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اسی طرح لوط علیہ السلام کو ودن بریکٹ پیغمبر بنا کر بھیجا بریکٹ کلوز. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اس قوم میں بھیجے گئے. یہ فلسطین میں آباد تھی قوم، بحر مردار کے پاس. اسی لیے یہ کسی اور قوم میں ان کو بھیجا گیا نا، یعنی بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو وہاں سے ایک اور قوم کی طرف بھیجا گیا. اس لیے انہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی کو بھیجا، یعنی کیونکہ اس قوم میں سے نہیں اٹھایا تھا نا ان کو. جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے اٹھے تھے، صالح انہی کی قوم میں سے. یہاں پہ ڈفرنٹ کہا. انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم کو مخاطب کیا. بائبل میں اس شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے، سین دال واو میم. یہ بستی جو ہے بحر مردار میں غرق ہوئی، اسی لیے بحر مردار کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ اتأتون الفاحشہ. فاحشہ نام نہیں، انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا فاحشہ کو کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. بے حیائی لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اتنی بے حیائی ہے، اتنی گندی بات ہے، اتنے گناہ کی بات ہے، اور اتنا وہ عام ہے بے حیائی کہ وہاں پر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. فاحشہ سے سب کو سمجھ آ گئی کہ کس بے حیائی کا یہاں پر لوط علیہ السلام اپنی قوم سے ذکر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں وہ، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ ان سے پہلے انفرادی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جس نے یہ برائی نہ کی ہو. یہ بات ہو رہی ہے ہومو سیکشولیٹی کی، مرد کا مرد سے جنسی تعلق، اس کی بات ہو رہی ہے، انفرادی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. انہوں نے کیا کہا؟ احد من العالمین، قوم کی حیثیت سے کوئی سوسائٹی ایسی نہیں گزری جس نے اس گندگی کو، اس برائی کو تمہاری طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. یہ برائی ان کے ہاں ایک فیشن کی شکل اختیار کر لی. فیشن ہر بندے جو یہ کام نہیں کرتا وہ بہت بیکورڈ ہے، ایسا ہو گیا تھا. تہذیبی روایت تھی، لوگ اس کا برملا اظہار کرتے، علنان محفلوں میں بیٹھ کر اس طرح کی اٹ پٹانگ حرکتیں کرتے، اس پر کوئی شرم محسوس نہ کرتے. اب جب پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا، بات بتانے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کی فطرت بالکل مسخ ہو چکی تھی. انہوں نے کیا سمجھنا تھا؟ آپ سوچئے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس قوم کا نا شاید شرک کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ فاحشہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے شاید یہ بہت بڑی برائی تھی اور شرک کا کوئی ذکر نہیں آیا اس قوم کے حوالے سے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل ایسا ہے کہ آپ جیسے کسی شخص کے پاس جائیں نا اس کو کچھ سمجھانے بجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ وہ کھڑا ہو کر اپنی غلاظت کھا رہا ہے نا، تو پھر آپ اس کو ایمان اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس کو توجہ دلائیں گے کہ دیکھو تمہاری مت ماری ہوئی ہے کہ تم اپنی غلاظت کھانے لگے ہو. یہ پہلے تو اس کو اس حالت سے نکالنے کی کوشش کریں گے نا کہ وہ کتنی گندی سچویشن میں مبتلا ہے، اس کو اس حوالے سے وارن کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی حال حضرت لوط علیہ السلام کو پیش آئی اپنی قوم میں جا کر بتانا تو تھا ان کو شرک اور کفر اور بدعات کے بارے میں. آگے گئے ہیں تو قوم کی صورت حال کیا تھی کہ یہ گندگی غلاظت کے اندر مکمل طور پر
ڈوبی ہوئی قوم تھی. بڑی بڑی ساری برائیاں تھی اس قوم میں، شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، لیکن یہ تو انتہا درجے کی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ قوم کو آگاہ کیا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. یہ تو کسی نے ایسا بحیثیت وہ میں نہیں کیا. اکا دکا واقعات تو چلو ہو سکتے ہیں. آیت 81 انکم لتأتون الرجال شہوہ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. استغفر اللہ. یہ تیسرا بڑا جملہ ہے جس سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے صلاحیت کا، قوم کی دیوسیت پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. دیوس کہتے ہیں بغیرت ہونے کو، اس کے اوپر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا پیدا کیا ہے، شادی کا سسٹم رکھا ہے. اس کو چھوڑ کر تم کیسے اندھے ہو گئے ہو، مت ماری گئی ہے کہ تمہارے لڑکے تو لڑکے، مردوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ مرد مرد سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. یہ کون سی طبیعت ہے؟ استغفر اللہ. اظہار تعجب کیا جا رہا ہے. پھر ہو گئی یہ بات. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے، مردوں کو چھوڑ کر عورتوں سے کرنے کی اجازت ہے. نہیں، شادی کے بغیر کوئی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سیکنڈ، یہ مرد سے مرد کا تعلق بیان ہوا قوم لوط کی جس برائی کی وجہ سے عذاب نے ان کو پکڑا. ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق بھی حرام ہے. لیزبین کے اندر آ جاتی ہے یہ چیز. لہذا دونوں چیزوں کو دین ہمارا 1% بھی نہ گنجائش دیتا ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ویسٹ میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا. پورے ویسٹ میں باقاعدہ وہاں پہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں اور بڑے وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں اور بڑا میڈیا کوریج ہوتی ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ڈکے چھپے طریقے سے یہ سب چلتا ہے. سب چلتا ہے. آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے یہ باتیں، ذرا سمجھدار ہونے کے بعد سے یہ باتیں دیکھتی بھی آئی ہوں اور سنتی بھی آئی ہوں. سب کچھ چلتا ہے. لوگوں کی نفسیات ایک ہے نا، لیکن ڈھکے چھپے انداز میں. لیکن اب ویسٹ میں جب چونکہ ہر چیز کھل گئی ہے تو وہاں ہمارے مسلمان بھی کھل گئے. اللہ اعلان یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ خلاف فطرت چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہماری نسلوں کو. ہم مسلمانوں کو ہدایت دیں کہ ہم تو دوسروں کو بتانے اور سمجھانے آئے تھے. اگر ہم یہ حرکتیں کرنے لگ جائیں تو اس سے بڑھ کر اور معاملہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جراثیم اگر کسی کے اندر ہوں، اس کو تو بہت زیادہ اپنے رب سے معافی مانگنے کی اور دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ذہنی مریض معاشرے کی، ذہنی مریض شخص کی نفسیات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس بندے کو کوئی ذہنی بیماری ہے، ورنہ فطرت میں اس حد تک بگاڑ کیسے آ سکتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے سرکل میں کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کے ارد گرد اگر کوئی ڈھکے چھپے ہے تو پھر بھی کوشش کریں، اگر دیکھیں آپ سمجھانے کی پوزیشن میں آ تو ضرور سمجھائیں. نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمجھانے سے آگ بڑھ گئی، فساد مچے گا تو خاموشی اختیار کریں. اور اگر ایسا سرکل ہے کہ دور دراز کے معاملات ہیں تو تھوڑا ڈسٹنس سے ہی معاملے کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ یہ بہت، یعنی کہ کبھی قسم کا فیل ہے، گندا فیل ہے. ہاں اگر کوئی سمجھانے کی پوزیشن میں آ تو ضرور لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. وما آیت نمبر 82 وما کان جواب قومہ، اس پر قوم نے جواب دیا نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں قوم سے یہ کیا کر رہے ہو، پہلے کسی نے نہیں کی، یہ تو بڑی غلط بات ہے،
ایک ایک فکرہ آنکھیں کھول دینے والا ہے، فطرت کو جھنجھوڑنے والا ہے. لیکن دیکھیں لوط علیہ السلام کی گفتگو کا قوم پر کیا اثر ہو رہا ہے. سن کر کیا کہتے ہیں؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں، نکال دو ان کو اپنی بستی سے. سوچیں معاشرے کی بگاڑ کی انتہا، برائی کس قدر ان کے دلوں کے اندر دماغوں میں رچ بس گئی ہے. زندگی اوڑھنا بچھونا بن گئی، فیشن بن گئی کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور ناپاکی کیا ہوتی ہے. اس کے باوجود پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر برداشت نہیں کر پا رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو یہاں سے نکالو. استغفر اللہ. کیوں نکالو؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان اپنے کپڑے اتار دیتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے سب کے کپڑے اتر جائیں، اس بستی میں سارے ننگے ہو جائیں تاکہ اس سے کوئی ننگا کہنے والا نہ رہے. تو جب انبیاء کرام آتے ہیں تو انبیاء کرام تو پاکیزگی کی انتہا کو چھو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ناقابل برداشت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. اصل میں یہی تھا کہ ان کو یہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ ہم جب پاکیزگی میں اٹ گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں پاکیزگی میں آتے، یہ کیوں نہیں ناپاک ہوتے ہمارے ساتھ، یہ کیوں نہیں اترتے ناپاکی کے اندر. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 83 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، سو ہم نے اسے ودن بریکٹ لوط اور اس کے اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. آیت یہ بتاتی ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو. اس مین کے باہر کا کوئی بندہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ اور ان کے گھر والے تھے. باہر کا کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لایا، اور صرف کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹیاں آپ پر ایمان لائی تھی، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی. الا امرأتہ، بیوی نہیں مانی، آپ خود تھے اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں. پوری بستی میں سوچ لیں آپ ذرا، حالت دیکھ لیں. کانت من الغابرین، غابرین غابر سے ہے، غبار سے، اڑتی ہوئی مٹی. مٹی کہاں اڑتی ہے؟ جب کوئی قافلہ کوئی چیز گزرتی ہے نا، گاڑی بھی کہیں مٹی سے گزرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ گزرتی ہے نا شوں کر کے تو وہ ایک دم پھر غبار پیچھے سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا کیا کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے غبار بن کے رہ گئی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہ بستی کو چھوڑ کر نکلے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور پھر آگ کی بارش ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے گندک کی بارش ہوئی، زمین کو نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچایا، پھر اوپر سے نیچے لٹکا دیا گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا. کچھ سالوں پہلے اسی صدی میں ایک بستی کا سراغ ملا، بحر میت، 400 میٹر تک زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہے، جسے سمندر نکل آیا. ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں. یعنی ڈیڈ سی کے نام سے ایسی بستی ملی ہے کہ شاید خیال ہے کہ یہ وہی بستی ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بیوی تھی یہ کیوں پیچھے رہنے والی تھی. یہ کوئی پیغمبر کی بیویاں نعوذ باللہ کوئی بدکار نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بدکار نہیں تھی، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں. اب قوم کے ساتھ تھی اور اب جب نکلی ہیں تو چونکہ دل وہیں تھا. بعض جگہ آتا ہے کہ انہوں نے جا کے بتایا تھا کہ گھر میں 2 بندے آئے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا اور پتھر آ کر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. یہاں سے ایک
اور لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا انصاف، اللہ کے ہاں میرٹ بہت زیادہ چلتا ہے. ہمارے دنیا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ جگہ جگہ آپ کو میرٹ اور انصاف کا خون ہوتے ہوئے دکھتا ہے. اللہ کے ہاں نہ رشتوں کی کوئی اہمیت ہے، ماں بیٹا بیوی بچے بہن بھائی کوئی نہیں، نہ دوستوں کی نہ رشتہ داروں کی. دنیا تک چلتی ہیں یہ ساری دوستیاں تعلق داریاں رشتہ داریاں. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. خواہ کوئی پیغمبر کی بیوی ہو، بیٹا ہو، ماں ہے، باپ ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں. اب دیکھیں یہاں پہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات آ گئی ہے. تو اللہ کے ہاں جو چیز چلتی ہے نا، جو کرنسی، وہ ایمان کی چلتی ہے، وہ عمل صالح کی چلتی ہے. آیت نمبر 84 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر within bracket پتھروں کی bracket close بارش برسا دی. سو دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوا ہے. جب اتمام حجت ہوتا ہے تو پھر آسمان سے کوئی عذاب آتا ہے. عموماً آسمان سے ہی عذاب آتا ہے، کنکر پتھر آندھی آتی ہے. اصل میں وہی داستان قریش کو سنائی جا رہی ہے. کیوں سنائی جا رہی ہے؟ نصیحت قبول کر لو، اگر آپ بھی نہ مانیں تو وہی سزا تمہارے اوپر بھی نافذ ہوگی. جی بالکل. ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ جو ہم جنسیت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر اللہ اعلان ہو گئی ہے، ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ دو پوائنٹ ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ چونکہ رسول موجود نہیں ہے. آپ سیکنڈ یہ کہ ہم جنسیت موجود ہے لیکن اس طرح فیشن نہیں ہے. یعنی کتنے ہوں گے؟ 100 میں سے 5-7 لوگ ہوں گے ہم جنس، یا 10 ہوں گے. یہاں کیا حال تھا؟ 100 میں سے 99، بلکہ 99 کیا 99.9 اس قدر وبا تھی ہے. تو ہم آج کے معاشروں کو تو خیر اس سے نہیں تشبیہ دے سکتے. بہرحال ڈگر وہی ہے، ہماری بھی کم نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں سیکس کے حوالے سے کس کس طرح کی قسمیں ہیں. پورنوگرافی بھی ایک اپنی دل کو اپنے کیا کہیں اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. پھر لوگ اللہ معاف کرے جانوروں سے اور ٹوائز سے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو انہوں نے سیکس آبجیکٹ کے طور پر اختیار کر رکھے ہیں. جدید دور تو بہت ہی ایڈوانس اور آگے نکل جانے والا دور ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے ہماری نسلوں کو. آیت 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے دعوت دی اے میری ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح حجت آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو. لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہو. یہ بستی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کے نام پر کہتے ہیں، مدین یا مدیان کہلاتی ہے، جو ان کی تیسری بیوی کتورا کے وطن سے تھے اور ان کی نسل زیادہ تر اس میں آباد تھی. اور یہ جو علاقہ ہے نا، حجاز کے شمال مغرب فلسطین کے جنوب میں ریڈ سی کے قریب واقع تھا، اور کچھ حصہ اس کا مشرقی ساحل جزیرہ نما سینا کے پاس بھی تھا. بہرحال یہ جو علاقہ تھا اس کے پاس سے تجارت کے حوالے سے بہت بڑا ایک روٹ تھا، یعنی بڑا روٹ جسے کہتے ہیں نا تجارتی شاہراہ، وہاں سے وہ گزرتی تھی. 2 بڑی تجارتی شاہراہیں گزرتی تھی. اسی وجہ سے یہ جو ارد گرد کے علاقے تھے یہاں کے لوگوں نے بھی بزنس میں بہت زیادہ
ترقی کر لی تھی، کیونکہ روٹ پہ تھے نا یہ لوگ، تو قافلے گزرتے تھے، ان لوگوں کی تجارت بھی خوب چمکتی تھی۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شرک تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں جیسے لوط علیہ السلام میں کی قوم میں ہم جنسیت کی بیماری آ گئی تھی، اس قوم کے اندر تجارتی بددیانتی آ چکی تھی۔ ابتدا میں یہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، بڑا ٹھیک چلے، لیکن 500 سال ہی گزرے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر سخت بگاڑ آ گیا، اور بگاڑ میں سب سے بڑا بگاڑ ناپ تول کے اندر بددیانتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو بددیانتی ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام سے کیا کہلایا جا رہا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی جو پچھلے انبیاء کرام سے کہلوایا جاتا رہا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بینہ آ گئی ہے تمہارے پاس، بینہ واضح دلیل۔ کون سی دلیل واضح؟ نہیں، شعیب علیہ السلام سے کہلوایا گیا نا، رسالت آ گئی ہے، شعیب علیہ السلام آ گیا، یعنی سب سے بڑی بینہ رسول کی شکل میں، شعیب علیہ السلام کی اپنی شکل میں تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بنا پر وہ مکالمہ کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرو۔ تجارت پیشہ قوم تھی نا، تو تجارت میں تو سارا کام ہی ناپ تول کا چل رہا ہوتا ہے نا، میجرمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک قوم باطنی طور پر کرپٹ ہے تو ظاہری طور پر بھی وہ کرپٹ ہو کر رہے گی۔ اب باطنی طور پر بھی ایک اللہ کا تصور نہیں تھا، شرک تھا، کفر تھا، اب وہ چیزیں باہر نکلی ہیں تو ظاہر میں بھی فساد کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اور پھر وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ گھٹا کر نہ دو سے مراد کم نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ مراد کیا ہے کہ 1 کلو 1 لیٹر تولنا ہے، دینا ہے تو پیمانہ پورا رکھو، یہ نہیں کہ اس میں ڈنڈی مار لو، یا 1 درجن چیز دے رہے ہو، معاوضہ پورا لے رہے ہو لیکن چیز کی کوالٹی صحیح نہیں ہے۔ دودھ 1 لیٹر دے رہے ہو لیکن 1 لیٹر میں دودھ کی جگہ پانی ملا کر دے رہے ہو۔ گویا کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے پورا دو، کم نہ کر کے دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی فساد برپا نہ کرو۔ خدا کے مقابلے میں فساد کیا ہے؟ شرک، خدا کے مقابلے میں سرکشی، یہ بگاڑ ہے۔ اصلاح ہو چکی، کب کی اصلاح؟ کب کی گئی؟ رسولوں کے ذریعے اللہ نے اصلاح کی زمین کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی ایمان لانے والے مدین کے لوگوں، ابراہیم کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں، نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے دعوے داروں، تمہارے لیے یہ رویہ زیب نہیں دیتا۔ ان کاموں سے بچو، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ہم مزید باتیں اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ آیت 86، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، اور نہ ہر راستے پر بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرانے اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روکنے اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈنے لگو۔ یاد رکھو جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا۔ دیکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب یہ ان ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ جو وہ شرارتی فسادی لوگ اہل ایمان کے خلاف، لوگوں کے خلاف، ان کو دین کی راہ پر آنے سے روکنے کے لیے کیا کرتے تھے، ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ ویسے بھی راستوں کے اوپر بیٹھتے تھے، جیسے ڈاکو ہوتے ہیں نا، رہزن بن کر لوٹتے تھے لوگوں کو، ڈکیتیاں کرتے تھے، مسافروں کو ہراساں کرتے تھے، اور خاص طور پر تصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ،
روکتے تو تھے، ڈکیتیاں بھی کرتے تھے، رازنی لوگوں کو، مسافروں کو ہے پریشان، یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب رسول تشریف لائے، ان کے ساتھی بھی ہوئے اہل ایمان، انہوں نے اب ان کو بھی ڈرانا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اس کے ساتھ جا رہے ہو، واپس چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس کہ دھمکیاں وغیرہ دینا۔ اللہ نے فرمایا تبغونہا عوجا، اس کی راہ میں عیب ڈھونڈنے لگو، یعنی اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈنا کیا ہے؟ جی مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف لوگوں کا رخ پھیر دینا، تبغونہا عوجا، صراط مستقیم سے ہٹا کر شرک کی پگڈنڈیاں کریٹ کرنا اور لوگوں کا رخ اس کی طرف پھیر دینا، کجی تلاش کرنا، گمراہی کے راستے پر ڈالنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد رکھو کہ تم تو بہت تھوڑے تھے۔ کتنے تھے تم؟ تھوڑے تھے، تھوڑے خاندان کی شکل میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اللہ نے تمہیں کثیر تعداد دی، تمہیں مال دیا، تمہیں وسائل دیے، تمہیں ترقیاں دی، آج اتنا کچھ پا لیا، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ شکر گزار تو بن نہیں رہے۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اگر نہیں بن رہے تو دیکھو ذرا زمین کے اندر جا کر دیکھو کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ پہلے والوں کو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ کلیئر؟ آیت 7 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مفسدین کو جس انجام سے ڈرایا تھا نا 86 میں، اس 87 میں اسی کو ہی ایکسپلین کیا جا رہا ہے، شبے کا ازالہ، کہ مفسدین کا انجام تو قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چھٹ گئے، کامیاب ہو گئے، بلکہ مہلت کیوں ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود چھاننی میں سے بندوں کو چھان رہے ہیں، کریم کو نکال رہے ہیں۔ ایک گروہ اگر ماننا چاہتا ہے تو مان لے، الگ ہو جائے، اور باقیوں کو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی لپیٹ میں لے لیں، اور اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ انتظار کرو۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی تم عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، فیصلہ تو ہونا ہی ہے، بس ذرا سا انتظار کر لو اللہ کے عذاب کے فیصلے کی آنے کے اوپر۔ اللہ جب کرے گا تو ٹھیک انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 88 قال الملأ الذین استکبروا، اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، اگر ہم اس پر راضی نہ ہوں تو بھی، یعنی اگر ہم اس بات پہ پسند نہ کریں تب بھی، دھمکی کا سٹائل دیکھیں ایلیٹ کلاس کی طرف سے، یعنی یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے اس دھمکی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اولو کنا کارہین، ان کی دھمکی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے پھر اس بات کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، یا تمہیں واپس ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا، ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ بالکل ان لائٹ انداز میں انہوں نے لیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت 89 قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے،
ود ان بریکٹ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بریکٹ کلوز، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زبردست ایمان کا اظہار، فیصلہ کن جواب، ملت کفر سے انتہائی بیزاری کا اعلان۔ کیا کہا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اس کے بعد کہ اللہ ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منا، کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس کفر سے، اس گندگی سے اللہ نے ہمیں نکالا، اس کے بعد اگر ہم تمہاری ملت میں تمہارے ساتھ واپس لوٹیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ جھوٹ کا مجموعہ تو تم ہو، ہم تم سے آخری درجے میں مایوس ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ جو لفظ آیا نا یہاں پہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، یہ نجانا کا جو لفظ آیا ہے یہ شعیب علیہ السلام کا اپنا کا نہیں ہے، بلکہ جو ان کے ساتھی پہلے اپنی قوم کا ساتھ دیتے رہے نا مختلف چیزوں کے اندر، پھر وہ ایمان لے آئے، اب ان کی طرف سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے باہر نکال دیا تو اب ہم تمہارے ساتھ آ جائیں، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں الا یہ کہ ہمارا پروردگار ہی ایسا چاہے۔ اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے، کسی بھی آزمائش سے گزرنا، کسی بھی امتحان میں پاس ہونا اس کی رضا کے بغیر، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، ہم تو نکل آئے ہیں اس گندگی سے رب کی توفیق سے، اب آگے ہمارا رب کیا چاہے گا یہ اللہ کا کام، اس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے کہ اسی نے ہمیں اس راہ کی طرف رہنمائی بخشی ہے، ہم اسی سے ہی امید لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھکانے لگائے گا، اسی سے ہی ہماری دعا ہے، کیا ہے؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ کیا حالات؟ یہ حالات آخری نتیجے پہ پہنچ گئے، بہت فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، حالات دن بدن ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، اے اللہ تو فیصلہ کر دے، تو بتا دے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ آیت 90 وقال الملأ الذین کفروا، اس قوم کے نہ ماننے والے سرداروں نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بڑے نقصان میں پڑ کر رہو گے۔ کس نے کہا؟ ظاہری بات ہے اتنا فیصلہ کن جواب شعیب علیہ السلام نے دیا نا، ایک تو نوٹس ہی نہیں لیا، اوپر سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی معاملے کو دیکھ لے، آ کر تو ہی نبیڑ لے، پھر اللہ کی طرف معاملے کو پھیر دیا۔ جب اتنی باتیں ہو گئیں تو سرداروں کے پاس کچھ کہنے سننے کی گنجائش موجود نہیں رہی، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے ایک طرح سے غریب مسلمانوں کو دھمکی دے دی کہ اگر اب بھی تم نے شعیب کا ساتھ نہ چھوڑا تو تم یہ نتائج جو ہے وہ بھگت لو گے۔ اس میں لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، نقصان میں پڑھ کر رہو گے، دھمکی ہے اس کے اندر، اور بظاہر ہمدردی کی نمائش بھی ہے، ہم نے تمہیں نیک و بد سمجھا دیا، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ ہوگا تمہیں،
شعیب کی بات ماننے سے دنیاوی خسارہ کیا ہوگا؟ بھئی وہ جو ناپ تول میں ڈنڈیاں مار رہے تھے تو بظاہر تو وہ فائدہ اٹھا رہے تھے نا، دونوں ہاتھوں سے کما رہے تھے، اور جو نہیں کر رہے تھے بظاہر وہ مشکل میں تھے، پریشان حال تھے ان کے مقابلے میں کہ جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما کر انتہائی دن رات یعنی کہ ایک طرح سے امیر بننے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی تعلیم تھی حلال کماؤ، سچ بولو، پورا تولو، یہ ساری باتیں کہتے تھے نا۔ تو جو نیک لوگ تھے ان کا تو پروفٹ کا مارجن اس طرح سے نہیں ہوتا تھا نا اس طرح کے ان برے لوگوں کا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی خسارہ پاؤ گے اور باقی تمہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ خسارہ دو طرح سے ہوگا، ایک دنیاوی خسارہ اور دوسرا تمہیں ہم بھی نہیں پھر چھوڑیں گے، دھمکی دے دی ایک طرح سے۔ آیت 91 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخر کار ان کو ایک سخت تھڑاہٹ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ بالکل ایسی قوم صالح کی سرگزشت بھی ہم نے پڑھی نا۔ اس عذاب کی نوعیت ایک جگہ آئی ہے صیحہ، ڈانٹ اور کڑک کی، پھر ایک جگہ آیا یوم الذلہ، دور سے لگ رہا تھا جیسے غبار اٹھا ہے، دھواں آیا ہے ایک ستون یا پہاڑ کی شکل میں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے اوپر قوم لوط والا عذاب نازل ہوا، سورہ ہود آیت 89 میں ہم پڑھیں گے جا کر۔ استغفر اللہ۔ آخر کار ان کو پکڑ ہی لیا ایک سخت تھرتھرا دینے والی تھرتھراہٹ نے، سزا نے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ آیت 92 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ عذاب کا نتیجہ، وہ دھمکیاں جو وہ قوم شعیب کے ساتھیوں کو دے رہے تھے کہ تم بڑے خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے اور یہ وہ، اللہ نے بتا دیا کہ خسارہ پانے والے کون ہو کر رہے، وہ خود جو دھمکیاں دے رہے تھے ایسے مٹے کہ گویا کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے، کبھی وہاں کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ خسارہ پانے والے خود ہی ہوئے۔ کانوا هم الخاسرون، شعیب کے جھٹلانے والے ہی نامراد ہوئے۔ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کی ماننے والے، اللہ کے راستے پر چلنے والے نامراد نہیں ہوتے، نہ چلنے والے نامراد ہوتے ہیں۔ آیت 93 فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور وہ یہ کہہ کر ان کو چھوڑ کر چل دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کر دی، اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔ یہی مضمون قوم صالح کی سرگزشت میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ وہی بات آ رہی ہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اصل میں یہ بات انہوں نے اس وقت کی کہ جب انہیں اعلان ہجرت کا حکم ہوا نا، اب یہ قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کا افسوس صرف افسوس نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے ہمدردانہ افسوس ہے کہ اللہ کا پیغام تو دن رات ایک کر کے پہنچا دیا، لیکن اگر تم اپنا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہو میں کیا کر سکتا، تمہیں اس برے انجام سے نہیں بچا سکتا۔ پھر وہی بات، حضرت شعیب کی نافرمان قوم کی داستان سنانے کا مقصد قریش کو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو ان کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں جو پتہ چلی وہ بددیانتی ہے، وہ کرپشن کسی بھی معاشرے میں ہو وہ اس کے لیے بہت زہر قاتل ہے، دین دنیا ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 94 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بنا کر بھیجا اس کے باشندوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ دیکھ لیں ابا اسا اور درا،
مالی باسا کے لیے آیا. جب دونوں اکٹھے آتے ہیں نا باسا اور درہ، تو باسا مالی کے لیے آتا ہے اور درہ جسمانی کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ سنت الہی کا ذکر کب ہوتی ہے؟ سنت الہی جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، پیغمبر آتے ہیں، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتے ہیں، فساد فی الارض کے نتیجے سے خبردار کرتے ہیں، آخرت میں خدا کی پکڑ سے، دنیا میں خدا کی پکڑ سے ڈراتے ہیں. پیغمبر آئے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ، یعنی ایک طرف وہ ڈرا رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی، ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں سیلاب، قحط، وبائیں، طوفان، آزمائشیں، زلزلے، بیماریاں، بھوک، مختلف چیزیں آتی ہیں. گویا آسمان اور زمین مل کر ایک سٹیج بناتا ہے، ایک منظر بنایا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول جو پیش کر رہا ہے، اللہ نے وہ دنیا میں سامنے دکھا بھی دیا کہ وہ اللہ جو اب چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے تمہاری پکڑ فرما رہا ہے، تمہاری اصلاح کے لیے وہ مختلف قسم کے نشانیاں بھیج رہا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ مناظر دکھا رہا ہے. اب اگر تم نہ جھکے، اب اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر تمہاری آنکھ کبھی نہیں کھلے گی. یہ رب کی اصلاح کا طریقہ ہے. آیت 95 ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ان کی بدحالی کو خوشی میں بدل دیا، دکھ کو سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، بالآخر ہم نے انہیں اچانک جا پکڑا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. وہی سنت الہی 94 میں سنت الہی کا ایک رخ، انبیاء کرام آتے ہیں، ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، قوم نہیں مانتی، اللہ کی طرف سے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں پکڑ آتی ہے، لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے. وہ آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن لوگ نہیں سن رہے. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سٹیج بدل دیتے ہیں، تکلیفوں کی جگہ آسانیاں بھیجنا شروع کر دیتے، آسانیاں ہی آسانیاں، سکھ ہی سکھ، چین ہی چین. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں پہ اچھے برے دن آتے تھے، ہم پر بھی اچھے برے دن آئے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اچانک سزا آتی ہے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا. استغفر اللہ. گویا جب آزمائشوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دل و دماغ کو بند کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ خوشحالی سے پوری گہری نیند سو جائیں، اور خدا کا عذاب انہیں ایسی حالت میں پکڑے کہ انہیں خبر تک نہ ہو کہ یہ آفت کب اور کہاں سے نازل ہوئی. یہ کلیئر ہوگی بات؟ بہت آزمائشوں کے بعد پھر خوشحالی آ جاتی ہے. استغفر اللہ. ایسے لوگ جو ہے نا وہ پھر بڑے چہکتے ہیں، پھر وہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی اور ان کے ساتھی کہتے ہیں جو زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے آیا. ہمارے عمل کی وجہ سے کیسے آیا؟ ایسے تو لوگوں کے اوپر آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو زمانے کے اتفاقات ہیں، کبھی سیلاب، کبھی فصلیں تباہ، کبھی قحط سالی، کبھی موسم گرم، کبھی موسم سرد. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ سبب کیا ہے کہ بدحالی کا آنا بھی آزمائش ہے اور خوشحالی کا ملنا بھی آزمائش ہے. ہم کس کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ بدحالی کو. ہے ہی نعمت نہیں ہے. نعمت اس سینس میں تو ہے کہ اللہ کا چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا ایک چیز، لیکن وہ آزمائش ہے. آزمائش تو ہر صورت میں ہے. وہ دیکھیں آپ کو جو صحت ہے، آپ کے جو ریسورسز ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے جو ارد گرد نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ جتنے رشتے ہیں، سب آپ کے پاس آزمائش ہے.
یہ آپ سمجھ لیں. صرف بدحالی آزمائش نہیں ہے، خوشحالی بھی آزمائش ہے. ہم کہتے ہیں یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو نعمت کو آپ اس سینس میں لیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ بطور امتحان ہی عطا ہوئی ہے. جی فرائض تو ہیں کہ آپ ان کا حق ادا کریں. بس کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو شیئر کریں، اور اگر بدحالی ہے تو استغفار کریں، توبہ کریں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کام ہے انسان کے کرنے کا. اور اگر خوشحالی ہے تو اس وقت تو پھر انسان کے لیے مزید، یعنی کہ بدحالوں سے زیادہ خوشحالوں کے اوپر لازم ہے شکر، کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کتنا اس کے قرآن کے قریب ہوتے ہیں، کتنا اس کے دین کے کاموں میں، اس کے مخلوق کے کاموں میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. یہ تو پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے نا. بالکل جی بالکل، نعمت تو ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتی. پوری دعا ہے نا، تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے جو دیا ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس نعمت کے لفظ کے ساتھ صحت نعمت ہے، اس نعمت کے لفظ کے ساتھ نعمت سے امتحان ایڈ کریں، امتحان کو. جسٹ نعمت نہیں، نعمت امتحان، صحت امتحان، یہ نعمت ہے. پھر دیکھیں آپ کیسے پھر انسان کو بے چینی لگتی ہے، کیسے وہ تڑپتا ہے، کیسے پھر وہ بیٹھ سکتا ہے سکون سے. اس کو تو آگ لگ جائے گی نا کہ کچھ کرنا ہے مجھے. ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور کل جو ہم نے وہ جو آیت پڑھی، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، پڑھے ذرا، لعلکم، یاد کر لینا آیت کو، لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یاد رکھو ان کو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو. یہ چیزیں ہیں. آیت 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا. دیکھیں ذرا، جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کا نتیجہ عذاب کی شکل میں آتا ہے نا، ایسے ہی اگر رسولوں کی دعوت کو مان لیا جائے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بہت بڑا لیسن ہے یہاں پہ، یہ اللہ کی سنت ہے. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی یہ سنت جاری رہی ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں کہ دین کے راستے پر صرف مشکلات نہیں ہیں بلکہ برکتیں اور رحمتیں بھی ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے جب لوگ چلتے ہیں رکاوٹیں وہاں پہ بھی آتی ہیں. دین کے پیچھے کوئی چلتا ہے تو رکاوٹیں وہاں پہ بھی آتی ہیں. رکاوٹیں تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ رکاوٹیں نہ ہوں. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. عزم اور حوصلے کے ساتھ انسان ان رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ایمان اور تقوی کی روش. یہ ایمان اور تقوی ایسی چیزیں ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے برکتوں کے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، خزانے ملتے ہیں انسان. خاص طور رسولوں کے ساتھ تھا یہ معاملہ، میں نے بتا دیا نا آپ کو. عام کیا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں کرتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں اس کو.